الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ زبان اللہ رب العزت کا بہت بڑا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور حیوانوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے افکار کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور زبان کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے گونگا پیدا کیا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے وہ گونگے بن گئے، وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو زبان اللہ رب العزت نے اپنے من جملہ ان انعامات میں سے، ان نعمتوں میں سے جو اللہ رب العزت نے انسان پر فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور دنیا کے اندر سینکڑوں زبانیں ہیں، اور اگر ہزاروں بھی کہی جائیں تو شاید یہ بات درست ہو۔ ہر زبان کے لوگ اپنی اپنی زبان کے اندر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل زبان کے ساتھ تو اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن جب کسی دوسری زبان میں بات کرنی ہو، کسی دوسری زبان کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہو، اپنا مدعا پیش کرنا ہو، تو پھر اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، وہ کوئی بھی زبان ہو۔ تو جب تک آپ اس دوسری زبان کو سیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کما حقہ وہ زبان جو ہے وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتے، آپ اس کے اندر اپنے افکار، اپنے دل کی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو چونکہ ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ یا اردو ہے یا پھر پنجابی ہے یا کچھ لوگ انگلش بھی بول لیتے ہیں، براہ راست سب لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیگر زبانوں کی طرح جو بھی زبان سیکھی جاتی ہے اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس زبان کو سیکھا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کے بھی اسی طرح دیگر تمام زبانوں کی طرح ہی رولز ہیں، قواعد ہیں، جن کو سامنے رکھ کر عربی زبان کو پڑھنا ہو یا عربی زبان بولنی ہو یا عربی زبان لکھنی ہو تو ان قواعد کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ قواعد اہل زبان نے خود ہی وضع کی ہیں کہ آپ نے عربی زبان اگر بولنی ہے، پڑھنی ہے یا لکھنی ہے تو آپ نے ان قواعد کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور یہ عربی زبان وہ زبان ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، اور اس کے بعد پھر آگے یہی عربی جو ہے جیسے جیسے انسان اس دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے، عربی زبان سے پھر آگے کئی ایک زبانیں جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں، اور ہر علاقے کے اندر الگ الگ سے زبان جو ہے وہ رائج ہو گئی، اور اسی کے مطابق جو ہے لوگوں نے باہمی طور پر گفت و شنید کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اور رابطہ ہے اس کو مضبوط کیا۔ عربی زبان جہاں پر اہل عرب کی زبان ہے وہاں اس زبان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی بھی زبان ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے جو آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے وہ بھی عربی زبان کے اندر ہے، قرآناً عربیہ، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا اور زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے،
کہ اگر ہمیں عربی زبان آتی ہوگی، ہم اس کو پڑھ سکتے ہوں گے، اس کو بول سکتے ہوں گے، اس کو لکھ سکتے ہوں گے، تو ہم اپنی شریعت اور اپنے دین کے اوپر اچھے انداز میں عمل کر سکیں گے۔ اور اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہوگی تو ہمارے لیے ہمارے دین کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، احادیث مبارکہ کو سمجھنا اور دیگر جو احکام و مسائل عربی زبان کے اندر موجود ہیں، بہت سارا اسلامک لٹریچر جو ہے وہ عربی کے اندر موجود ہے، سب سے زیادہ بلکہ عربی کے اندر ہی موجود ہے، تو ان سب کو سمجھنا پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول جو ہے وہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، کہ تم عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے، یعنی دین کی چیزیں وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ یہ ساتھ بھائی آپ اپنا ذرا مائک میوٹ کر لیں جی۔ تو عربی زبان کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، عربی زبان کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ایک دینی زبان ہونے کی وجہ سے، ایک اسلامک زبان ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ زبان کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو تھوڑے سے علاقے کے اندر بولی جاتی ہو، بلکہ بہت بڑا علاقہ جو ہے، بہت سارے ممالک جو عرب ممالک ہیں، گلف کنٹریز ہیں اور دیگر علاقوں کے اندر یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایسی زبان ہے کہ جو جنت کی بھی زبان ہے، اللہ رب العزت نے اس زبان کو یہ شرف اور یہ عظمت بخشی ہے کہ جنت کے اندر جنتی لوگ جو ہیں وہ عربی زبان میں بات چیت کریں گے۔ اب یہ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ اگر عربی زبان ہمیں نہیں آتی ہوگی تو شاید ہم جنت میں بھی عربی نہیں بول سکیں گے، وہاں پہ اپنے آپ ہی ہمیں عربی جو ہے وہ آ جائے گی، جیسے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ بھی عربی زبان کے اندر ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ جو سوالات ہیں یہ بھی عربی زبان کے اندر ہی ہیں۔ اور عربی زبان وہ وسیع اور کشادہ زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے کئی نام ہیں۔ اہل عرب جو ہیں یہ شعر کے بارے میں تقریباً 500 نام جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے جمع کیے ہیں کہ شعر کے 500 نام ہیں، اس میں شعر کی ضخامت، اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، اس کے جو ہے جسامت کے اعتبار سے، اس کی دوڑ کے اعتبار سے، مختلف اندازوں کے اعتبار سے عربی زبان کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ اتنے زیادہ جو ہے نام موجود ہیں۔ اور پھر عربی زبان کے اندر بہت مختصر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مفاہیم جو ہیں وہ بہت وسیع ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے ایسے کلمات، ایسے جملے اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں کہ جو بہت جامع ہیں، ان میں سے ایک ایک جملہ جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، لیکن ان کے مفاہیم اتنے وسیع ہیں کہ پورے معاشرے کے اوپر وہ پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان جو ہے اس کو ام الالسنہ، یعنی تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے، ام الالسنہ، تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس زبان کے اندر بہت سارا ادبی لٹریچر جو ہے وہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ اہل عرب جو ہیں ان کو اپنے عربی دان ہونے پر بڑا فخر تھا، وہ کہتے تھے جی ہم تو اہل زبان ہیں، تم لوگ گونگے ہو، اسی لیے وہ ہمیں کہتے تھے تم عجمی ہو، عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ تو عربی زبان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت رکھی ہے وہ کسی بھی دوسری زبان کے اندر نہیں ہے،
اور پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو فصاحت و بلاغت رکھ دی ہے وہ عام عربی کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ انداز رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر معاشرے کے اندر یا ہر قوم کے اندر جب بھی کسی نبی کو اللہ نے بھیجا تو اس کو اسی انداز کے معجزات عطا فرمائے جس انداز میں وہاں پہ لوگوں کے اندر زیادہ فخر کیا جاتا تھا، یا جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بہت قابل ہیں اور اس میدان کے اندر ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا کر دیا جس نے ان تمام جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزات عطا کیے وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ اب ان کے پاس بعض بیماریاں ایسی تھیں جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ مثلا ایک بچہ نبینہ پیدا ہوا ہے تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا کہ وہ اس کو بینائی جو ہے اس کی بینائی ٹھیک کر سکیں، درست کر سکیں۔ یا ایک آدمی کو کوڑ اور برس فل بحری کی جو بیماری ہے وہ لگ گئی تو ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا کہ وہ اس کو جو ہے دوائی دیں اور اس کو ٹھیک کر سکیں۔ یا پھر اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنانا اور پھر اس کے اندر پھونک مارنا اور اس کا اڑ جانا۔ تو یہ ایسے معاملات تھے جو ابھی تک ان کے طب میں اپنے عروج پر پہنچنے کے باوجود ابھی تک وہ اس میں قاصر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز کے معجزات عطا فرما دیے۔ وہ نبینہ جو مادرزاد نبینہ بچہ ہوتا تھا، پیدائشی نبینہ، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا، دیکھنے لگ جاتا تھا۔ اسی طرح برس کا جو مریض ہوتا تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، مردے کو زندہ کر کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اور پھر اسی طرح کوئی پرندہ بناتے مٹی کا اور اس کے اندر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ بالکل صحیح پرندہ بن کر جو ہے اڑ جاتا تھا۔ تو قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا اور جس معاشرے کے اندر نازل ہوا وہ معاشرہ اپنے آپ کو بہت زبان دان، ادب اور شعر و شاعری اور قصائد اور زبان دانی کا ماہر سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انداز کا ہی معجزہ نازل فرما دیا اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید ایسا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو چیلنج دیا جی اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لاؤ، پھر کہا کہ چلو 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر کہا کہ چلیں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ عاجز آ گئے اور وہ قرآن مجید جیسی کلام پیش نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ لکھ کر ایک کاغذ پہ بیت اللہ میں جا کر لٹکا دی۔ تو اہل عرب کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے قصائد اور اپنی جو بھی ان کا نیا کلام ہوتا، شاعرانہ کلام، اس کو لکھتے اور بیت اللہ میں جا کر لٹکا دیتے، اور ان کا جو سب سے بڑا شاعر یا ادیب تھا وہ آتا، سارے کلام پڑھتا اور پھر اس کے بعد وہ ٹک مار کرتا کہ یہ اول نمبر ہے، یہ دوم ہے اور یہ سوم ہے، اس انداز میں۔ تو جب اس نے آ کر سورۃ الکوثر کو پڑھا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آئی، ایک دفعہ پڑھتا ہے، 2 دفعہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ پڑھتا ہے، جب اس کو سمجھ نہ آئی تو کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس کو بطور معجزہ کے نازل فرمایا اور کھلا چیلنج دے دیا کہ تم سارے کے سارے مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم اس وقت نہیں سیکھ سکے، تم اس وقت نہیں کر سکے تو پھر تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ یعنی اس دور میں اگر وہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی بنا کے نہیں لا سکو گے۔ تو عربی گرامر جو ہے یہ بھی قرآن مجید کی زبان ہے،
حدیث مبارکہ کی زبان ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن جنت کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، آدم علیہ السلام کی زبان ہے، لیکن عربی کے رولز جو ہیں وہ تمام زبانوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ زبان کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے رولز اور اصول قواعد جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر ان کو جو اصطلاحی زبان میں فنی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، فنی اعتبار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے علم النحو اور ایک ہے علم الصرف۔ نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ، ایک سائیڈ، یا حرف کا کلمے کا، لفظ کا آخری حرف، کیونکہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے۔ تو علم النحو جو ہے اس میں عموماً لفظ کے آخری حرف کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ اس پر زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، اس پر ہم کیا اعراب دیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے علم الصرف۔ علم الصرف کے اندر صیغہ یعنی لفظ کو ہی صیغہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے صیغوں کو پھیرنے، گھمانے، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، صرف یصرف صرفن، پھیرنا، کہ اس کو ہم کیسے پھیریں گے۔ ایک صیغہ ہے ہمارے پاس، ایک مصدر ہے ہمارے پاس، تو وہاں سے ہم نے کئی ایک جو ہے صیغے بنانے ہیں، جیسے وہ گردانیں آپ نے پڑھی ہوں گی شاید، کہ مثلا فعالہ ہمارے پاس ایک صیغہ تھا تو اس سے ہم نے آگے پھر 14 صیغے بنائے، پھر اسی سے آگے مجہول کے 14 بنائے، پھر منفی معروف کے 14 بنائے، پھر منفی مجہول کے 14 بنائے، پھر اس سے آگے فعل مضارع کے بنائے، پھر امر کے بنائے، نہیں کے بنائے۔ تو یہ علم الصرف کا موضوع ہوتا ہے۔ تو علم النحو کے اندر چونکہ آخری حرف کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ علم الصرف کے اندر پورے لفظ کو پھیرنے، اس کو گھمانے، یا آپ کہہ لیں فنی زبان میں اس کی گردان کرنے اور اس کے مختلف صیغے بنانے جو ہے، اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی مباحث ہوتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ہمارے پاس چونکہ ہفتے میں ویکلی 3 دن ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور دونوں علوم کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کا اب سیمسٹر 2 ہے، تو 2 آپ کہہ لیں یا 3 کہہ لیں یا 4 کہہ لیں، مکس کر کے وہ 4 ہی بن گیا ہے۔ تو سیمسٹر 4 میں آپ نے چونکہ پہلے بھی بنیادی طور پہ کچھ نہ کچھ گرامر کو سیکھا ہے، تو اب چونکہ آپ دوسری بار سیکھیں گے، اور بعض لوگ شاید تیسری بار بھی سیکھیں گے، ہاں، تو انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ان رولز کو اپلائی کریں، پریکٹیکل زیادہ سے زیادہ کریں، مشقیں زیادہ سے زیادہ کریں، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ ہم اس کا اجرا کریں۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ انشاءاللہ گرامر میں رولز میں بکس جو ہوتی ہیں ابتدائی ہوں یا انتہائی ہوں، صرف ان میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ ابتدائی بکس میں ذرا مختصر ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، اور انتہائی بکس کے اندر اس کی شرح بیان کر دی جاتی ہے، لیکن رولز وہی ہوتے ہیں۔ تو جو ابتدائی بکس کے رولز ہوتے ہیں، اصل چیز ہوتی ہے ان کو پختہ زبانی یاد کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے مشق کرنا، پریکٹیکل کرنا۔ تو جیسے جیسے مشق زیادہ ہوتی جائے گی، ویسے ویسے وہ رولز جو ہیں ساتھ ساتھ پکے بھی ہوتے جائیں گے اور یاد بھی ہوتے جائیں گے۔ اس حوالے سے اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے آپ لوگوں نے کس انداز میں پڑھا ہے، بہرحال ہر استاد کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں صرف سلائیڈز کو سامنے رکھنے کی بجائے ہمیں کوئی ایک بک جو ہے اس کو سامنے رکھ لینا چاہیے۔ ایک علم النحو میں ہم بک سامنے رکھ لیں، اور ایک علم الصرف کے اندر ہم بک سامنے رکھ لیں، اور پھر اسی کو لے کر ہم آگے چلیں۔ بکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ جیسے حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں، تو آپ میں سے جو بھی حافظ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جس قرآن مجید سے آدمی حفظ کرتا ہے، بعد میں منزل یاد کرنے کے لیے اگر وہی نسخہ نہ ہو تو پھر یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو اگر 16 سطری پہ حفظ کیا ہو تو 16 سطری پہ ہی منزل یاد کی جاتی ہے، 15 سطری پہ حفظ کیا ہو تو 15 سطری پہ ہی منزل یاد ہوتی ہے، ورنہ یاد نہیں ہوتی ہے. تو بکس کو سامنے رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا اگر کہ جو بھی اس میں اضافی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں گے، اور پھر وہ حفظ کی طرح خاکہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں سامنے رہے گا، اور آپ جو بھی رولز یاد کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو پھر بھولیں گے نہیں. اور پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بکس جو ہیں وہ عام طور پہ کہیں بھی آدمی موجود ہو، جب اس کو چاہیے ہوں فوراً بازار سے مل جاتی ہیں. سلائڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ بس محفوظ کی اگر بچ گئی تو بچ گئی، نہیں تو پھر ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو 2 بکس جو ہیں وہ بتاؤں گا، آپ لوگوں نے انہی کو ہی جو ہے ان کا انشاءاللہ میں آپ کو PDF بھی بھیج دوں گا، لیکن کوشش کریں کہ آپ وہ بکس خرید لیں. ایک ہے قواعد النحو اور ایک ہے قواعد الصرف ابتدائی. یہ ابتدائی ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمی بیشی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ہی جو ہے الگ سے ان کو کور کرتے چلے جائیں گے. مجھے ابھی تک چونکہ آج میرا پہلا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، مجھے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جی یہ کتب کے مصنف جو ہیں، مصنف کئی ایک ہیں، ایک ایک کتاب جو ہے وہ کئی لوگوں نے، یعنی ایک پوری ٹیم نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے، لیکن یہ مکتبہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے. دارالسلام جو یہ سیکریٹریٹ کے پاس مشہور مکتبہ ہے، مکتبہ دارالسلام. تو چونکہ کئی ایک اس کے مصنفین ہیں، اس لیے کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، ایک پورا ٹیم ورک ہے اور اس پر بڑی محنت کی گئی ہے. تو جن کے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں بڑی اچھی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چونکہ ابھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو صلاحیت ہے وہ کیسی ہے، تو اب میں آپ میں سے چند لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا جس سے میں اندازہ لگا سکوں کہ آپ لوگوں نے پہلے جو پڑھا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، یا کہاں تک آپ نے اس کو یاد کیا، یا اس سے آپ کی صلاحیت کہاں تک پہنچی. ہم پھر اسی کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی لیسن دیا جائے ہم اس لیسن کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں، اور پھر اس کا ہم انشاءاللہ ہوم ورک بھی دیا کریں گے کہ اس کی آپ اپلیکیشن کر کے آئیں. اگر تو صرف استاد ہی بولتا چلا جائے اور پڑھاتا چلا جائے تو وہ پھر استاد نے تو خیر پہلے بھی گرامر پڑھی ہوئی ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو ہضم ہو جائیں، آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائیں جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے. اگر اس انداز میں یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ آپ کامیاب ہیں. کیونکہ جب اجرا کیا جاتا ہے تو اجرا میں ایک بھی آپ کو رول بھول گیا تو آپ اجرا میں وہاں پہ جا کر خاموش ہو جائیں گے. اجرا میں 100% یا کم از کم 90% جو رولز ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. جی میں چند لوگوں سے کچھ پوچھوں گا. مثلا یہ سب سے پہلے میرے پاس اوپر جو نام آ رہا ہے افشین ثاقب. جی آپ بتائیے کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں آپ کو یہ گردانیں یاد ہیں ساری؟ جی فعل یاد مضارع ہے. معروف کی اگر گردان میں آپ سے سننا چاہوں تو؟ ہاں جی یاد ہے. جی آپ فعل مضارع معروف کی گردان سنیں. یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلن تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعلو. جی ماشاءاللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو یؤمنون ہے یہ کون سا صیغہ ہے قرآن مجید میں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں اللہ جی جمع مذکر غائب کا. جمع مذکر غائب کا. ماشاءاللہ. آپ نے گرامر کا کیا کچھ پڑھا ہوا ہے پہلے سے؟ یہاں سے کیا میں پڑھا نے ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے گرامر جو ہے نا وہ میں تقریباً 13-14 سال سے پڑھ رہی ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ. کتاب الصرف پڑھی ہوئی ہے میں نے. کتاب النحو ادھر سے پڑھی ہے
ان سے جو سر مطیع الرحمان صاحب سے. جی تو میں نے پہلے صرف کتاب الصرف پڑھی تھی بس. صحیح ہے. اور ماسٹر اسلامیت میں کیا ہوا ہے تو وہ تو ہے میں نے پرائیویٹ کیا تھا تو اس وقت تو وہ میں نے سمجھا رٹا مار کے کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے جو پڑھا ہے نا نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. آپ نے گرامر کا بہت کچھ پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اب آپ کو صرف پریکٹیکل کی ضرورت ہے. جی آگے ہیں آمنہ محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے آپ نے کیا کچھ پڑھا ہوا ہے گرامر میں؟ میں نے جو پڑھا ہوا ہے جو اس کورس کے دوران وہی پڑھا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ بتائیے فعل امر حاضر معروف کی جو گردان ہے وہ سنائیں ذرا. فعل امر حاضر کی جی امر حاضر کی حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ حروف جارہ جیسے یہ کہ فا کتنے ہیں ٹوٹل؟ چلیں جی آگے ہیں آسیہ جاوید. آپ بتائیے. جی آسیہ جاوید. سر میں سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم سر میں حمدہ ہوں. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں. میں آپ کی آواز سن رہی ہوں لیکن میں جواب شاید نہ دے سکوں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید جواب نہ دے سکوں لیکن میں سن رہی ہوں. آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی ذرا تھوڑا سا اونچی بولیں. سر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں اور میں کیس پہ ہوں تو شاید میں آپ کو رپلائی نہ کر سکوں. جب چلے ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو ذرا پہلے انفارم کر رہی ہوں. اوکے کوئی بات نہیں ہے. آپ بتائیے حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ چلیں جی اسما مرتضی. چلیں پہلے آسیہ جاوید بتا دیں حروف جارہ کون کون سے ہیں. سر علی فی ما. یہ کتنے ہیں کتنے؟ 17. تو 17 کے 17 یاد ہیں آپ کو؟ 17 سر. جی 17 سر 17 ہے. 17 پورے اس وقت نہیں یاد. ہاں نہیں یاد ہے کسی کو بھی نہیں یاد. السلام علیکم. جی استاد مجھے یاد ہے. جی آپ سنا دیجئے. با تا کاف لام واو منذ مس قلا فی من ادا علی حاشا. پورے ہو گئے استاد؟ نہیں ابھی نہیں پورے ہوئے ہیں. حتی. ہاں آپ اس کو نا مجھے شیر ہے نا شیر کے انداز میں یاد کریں تو ذرا پکے یاد ہو جائے. سر مجھے شعر یاد نہیں ہے لیکن وہ جو ساؤنڈ بناتے ہیں نا آواز بنا کے باؤ تاؤ کافو لامو اس طریقے سے یاد کیا ہے ہم نے. تو اسی انداز میں کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. جی باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا ربا حاشا من ادا فی من علا حتی الہ. فی من نہیں ہے. فی ان علا من جو ہے وہ حروف جارہ میں نہیں ہے. ان فی ان علا میں سے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے ہیں حماد رفیع. جی حماد رفیع. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ جو ہیں اسم فاعل کی گردان سنا سکتے ہیں؟ اسم فاعل فعلا. فعلا نہیں اسم فاعل. چلیں کوئی بات نہیں ہے. میں صرف جائزہ لینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اسی انداز میں پھر آپ لوگوں کو آگے چلائیں. ٹھیک ہے جی استاد آپ نے ابھی اسم فاعل جو پوچھا یہ اسم الفاعل ہے غالبا اس کا پوچھ رہے ہیں. اسم فاعل جی اسم فاعل. جی فاعلن 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 فاعلان فاعلین فاعلین فاعلون فاعلون فاعلینا فاعلینا فاعلتن 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 فاعلتان فاعلتین فاعلتین فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. یہ 6 صیغے ہوتے ہیں. ہاں 6 ہوتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ زیادہ یاد کر لی ہیں. چلیں اس کی مختلف شکلیں یاد کر لی ہیں. اس میں سے کچھ درست تھے کچھ غلط بھی تھے. چلیے بہرحال ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ باقی جو ہے ہم کل باقاعدہ طور پہ کل ہم پڑھیں گے قواعد النحو اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے قواعد الصرف. تو ہماری روٹین یہی ہوا کرے گی ایک دن قواعد النحو ایک دن قواعد الصرف اور تیسرے دن پریکٹیکل. ہم نے زیادہ کوشش پریکٹیکل کی کرنی ہے. تو ابھی چونکہ آپ لوگوں کا نیکسٹ لیسن شروع ہو گیا ہے پیریڈ تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.